طرح کے عمل بھی کیا جائے۔ ہمارے یہاں بدنصیبی سے ایک بات یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے جلسے کو دین کے سمجھنے کا ایک ذریعہ نہیں سمجھ کر ہم نے گویا اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ جلسے میں ایک تیز چاقو ہے، اگر اسے ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھ دو تو پیپ نکال دیتا ہے، زخم کا علاج ہو جاتا ہے، اور وہی چاقو اگر کسی ڈاکو کے ہاتھ میں تو گردن اتار دیتا ہے۔ یہ جلسہ ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ آئے ہیں اس نیت سے کہ ہم جو کچھ جائیں گے سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ثواب ہے۔ اور یوں ہی آپ کہیں کہ چاہتے ہیں کون مولوی کی کون سی تقریر کیسی ہوتی ہے، لطیفے کون سناتا ہے، چٹکارے کس کی گفتگو میں ہوتی ہے، تو پھر آپ کا آنا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، ہر کاروباری اپنے کاروبار سال مکمل ہونے پر حساب کرتا ہے کہ میرے کاروبار میں کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ کسان اپنی کھیتی کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سرسوں میں زیادہ فائدہ ہے کہ مکئی میں ہے کہ گیہوں میں ہے، جس میں فائدہ ہوتا ہے اسی کام کو آگے بڑھاتا ہے، اور جس میں نقصان ہوتا ہے اس سے بچتا ہے۔ ہماری زندگی کے بارے میں بھی آپ نے اور ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جو سال بھر کی زندگی گزارے، اس سال بھر کی زندگی میں ہماری زندگیوں کا نیکیوں سے کیا رشتہ رہا اور برائیوں کی طرف ہم کتنے گئے، ہم نے بھلائی کے کتنے کام کیے اور ہم سے غلطی کیا کیا ہوئی۔ یہ احتساب مسلمانوں کو کرنا چاہیے، بلکہ ہر دن کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت کی غربت اسے اتنا پریشان نہیں کرے گی جتنا مالداری اسے پریشان کرتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کل تک، آج سے 20 سال 25 سال پہلے کھانے کے فاقے تھے، بدن میں اچھے کپڑے نہیں تھے، سب کو جوتے میسر نہیں تھے، اتنا شاندار پنڈال بھی نہیں سکتا تھا، سواری میں پاڑا گاڑی تھی، یہ تیز گاڑیاں بھی نہیں تھی۔ لیکن آج اللہ کا کتنا احسان مان لو کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ہم پر نزول فرما دیا ہے۔ ایک ایک بھائی کے 3 جوڑے جوتے آج بھی ہیں۔ آج سے 30 سال 25 سال پہلے کے سنو کہ کسی کو سویٹر نہیں تھا، 4 رنگ کے سویٹر ہیں۔ کھانے میں لوگ موٹی روٹی کھاتے تھے، آج بریانی کھا رہے ہیں۔ پاڑا گاڑی پر چلتے تھے، آج تیزی سے آپ موٹر گاڑی پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی نعمت ہے آپ کے پاس۔ لیکن ان نعمتوں کے اعتبار سے یہ بتاؤ کہ دینی اعتبار سے ہمارا کیا حال ہے۔ دینی اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے کہ ابھی تک ہم نماز 10% لوگوں سے زیادہ بستی میں نمازی نہیں۔ بچے ہمارے اچھے خاصے نمازیوں کے آوارہ ہو گئے ہیں۔ پردے کا چلن دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شیرشاہ وادیوں کے ہاں شادی میں بڑی سادگی تھی، لیکن شادیوں میں بڑی رنگینی آ گئی ہے۔ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بارات کا کھانا کھانے والا ناجائز کھانا کھاتا ہے، لیکن بارات کی بھیڑ لگنے لگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کرنے سے ہماری تربت کیوں نہیں خراب ہوگی؟ یہ مودی کو، یوگی کو جو گالی دیتے ہو، پیار سے ذرا سا بیٹا، اگر کسی کو دقت ہو رہی ہے بیٹا پیچھے ہو جاؤ، اس طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ جلسے میں آیا ہو نا، اس محفل میں جہاں خدا اور خدا کے رسول کی بات ہو وہاں انسان کو مہذب انداز میں ہونا چاہیے۔ آج کے جو حالات ہیں مسلمانوں میں احتساب کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ احتساب کرو ہم کہاں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ نمونہ کہتے ہیں جس کو دیکھ کر ہو بہو اس کی طرح کیا جائے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، علماء کو تقریر کرنی ہے کہ 3 بچے گئے دلی، کرتا سینے، کپڑا سینے کا کام، تو تینوں کسی نے کرتا سیا اپنے سیمپل کو دیکھ کر، نمونے کو دیکھ کر کاٹا، نمونے کو دیکھ کر سیا۔ ایک لڑکا اس میں تھا ایسا جو قینچی تیز کاٹتا تھا، اس نے کہا نمونے سے تو اس سیے ہی ہے، یہ بھی تو میرا سیا ہوا ہے، تو اس کی قینچی ذرا سخی تھی، تھوڑا بڑھا کر کاٹتا تھا۔ تو پہلا کرتا وہ 12 انچ سیا، دوسرا 12.25 انچ، تیسرا 12.5 انچ ہو گیا۔ اور ایک لڑکا تھا وہ ایسا کہ جس کی قینچی ذرا بخیل تھی، وہ پہلا 12 انچ، دوسرا 12.25 انچ، تیسرا 11.5 انچ، یہ دھنا بس سیدھا گیا۔ ایک لڑکا تھا ایسا جو کہا کہ نہیں، جو نمونہ ہے ہم نمونے ہی کو دیکھ کر سیئیں گے،
नमूने ही से नापेंगे। वो बगैर नमूने को छोड़ने वाला 12-12 कुर्ता सी लिया और नमूने को जो सामने में रखा था उसने 10 ही कुर्ता सिया। जब हिसाब देने गया नपाई हुई तो किसी का कुर्ता बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया। जो लोग ज्यादा सिया था, जो कम ही सिया था लेकिन उसका बराबर उतरा तो उसको पैसा मिली, दूसरे को जुर्माना मिला। हम लोगों को ये चाहिए कि हमको हर जिंदगी के तमाम तर मैदान में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो बेहतरीन नमूना है तो रसूलुल्लाह को हमेशा सामने रखना। बच्चे को खाना खाने बैठाइए तो कहिए बेटा प्यारे रसूल ऐसे खाना खाते थे, प्यारे रसूल ऐसे गुफ्तगू करते थे, प्यारे रसूल माँ के अदब के बारे में यह कहा, प्यारे रसूल ने बच्चों के बारे में ऐसा कहा, प्यारे रसूल की शादी इतनी सादगी से हुई, प्यारे रसूल ने अपनी बेटी की शादी ऐसे कराई, प्यारे रसूल ने साहबा की शादी ऐसे कराई, प्यारे रसूल ने कर्जा किया तो ऐसा किया, किसी के खेत में मजदूरी की तो ऐसे की। जिंदगी के तमाम तर पहलू में अल्लाह के रसूल के किरदार को सामने रखना मोमिन का फरीजा है। आइए आज हम खाना खाने के लिए बैठे हैं, दुआए कुनूत पढ़ते हैं, कुछ मुख्तलिफ दुआएं भी पढ़ते हैं। उसमें एक लोग पढ़ते हैं वन्नखलो वन्नत्रको मय्यफजुरुक, बहुत अहम तरीन खुदा से दुआ करते हैं, ए खुदा मैं आपसे वादा करता हूँ जो लोग तेरी नाफरमानी करेंगे उससे मैं रिश्ता नाता तोड़ लूंगा। लेकिन नाफरमान बीवी खाना बनाती है, बेनमाजी बेटा साथ में खाता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाइयों, मुसलमान कई तरह के होते हैं। एक सरकारी मुसलमान है जिसका वोटर लिस्ट में नाम मुसलमान के साथ में है, लेकिन अल्लाह के यहाँ फैसला वोटर लिस्ट के हिसाब से नहीं होगा। हम लोग रवायती मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए मुसलमान हो रहे, अब्दुल रहमान का बेटा थे, अब्दुल रहीम नाम हो गया। लेकिन इस्लाम एक फिक्री मजहब है। हमारे मामला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। कुरान पुकार पुकार कर कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयतों के मुताबिक फैसले न करें, दरअसल ऐसे ही लोग काफिर हैं। काफिर सिर्फ वही नहीं है जो अल्लाह का इनकार करता है, कुफ्र का इतलाक मुकम्मल इनकार में भी होता है, कुफ्र का इतलाक जुजवी इनकार में भी होता है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उस पर कुफ्र किया, कुफ्र के माने इनकार करने के। मेरे भाई, एक तो नमाजी हम कम है, रोजेदार कम है, ज़कात सही से नहीं निकालते, ये तो अल्लाह की इबादत के मामले में हमारी काहिली है। लेकिन दूसरी तरफ नाफरमानी हमारी ये है कि पंचायतिया की सच्चाई से हम नहीं करते। चौक पर बैठकर गीबत बोलते हैं, सामान बेचते तो धोखा देते हैं। तो मुसलमानों, क्या ऐसे मुसलमानों पर अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होगा? ये जो मक्खी होती है मधुमक्खी, वो गोबर पर नहीं बैठती, मधुमक्खी कहाँ बैठती है? फूलों पर बैठती है। हवाई जहाज का पीठ पर उतरता है। खुदा की रहमतें किन पर आती है? खुदा की रहमतें खुदा की बंदगी करने वाले नेक लोगों पर आती है। अल्लाह गफूरुर रहीम है जो हमको बख्शे हुए हैं। हमारी शरारतें बहुत हैं। आओ नौजवानों, तौबा करो। हमारे नौजवानों से मैं कहूँगा, रात